السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ہم اپنی قیمت لوگوں کی نظروں سے طے کرتے ہیں۔ اگر لوگ ہمیں عزت دیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر لوگ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کو صرف اپنی ضرورت تک آپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں آپ کی قیمت بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی اہمیت نہیں بدلتی، کیونکہ اللہ آپ کے دل، آپ کے عمل اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کبھی دوسروں کی پرواہ کرتے کرتے خود کو مت بھولیے۔ لوگ آپ کو زندگی بھر اہمیت نہیں دیتے، وہ آپ کو اہمیت دیں یا نہ دیں، آپ کی اصلی پہچان اس بات سے ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے، قریش والوں نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی، انہیں ستایا، تنگ کیا، لیکن اللہ نے ان کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ آج پوری دنیا محمد الرسول اللہ کہہ کر سلام پیش کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تو غم نہ کیجیے، اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی اللہ سے کہو، کیونکہ لوگ اہمیت نہیں دیتے، اللہ اہمیت دیتا ہے۔ اپنی اہمیت اللہ سے لیجیے، وہی ہے جو آپ کو اہمیت دے گا، وہی آپ کی قیمت جانتا ہے، وہی ہے جو آپ کو عزت دے گا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ پریشان ہیں، غمگین ہیں، صرف اس بات کو لے کر کہ آپ کے بہت ہی قریبی رشتے یا خون کے رشتے یا وہ رشتے یا ایسے انسان جو آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، اور ان کی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے آپ پریشان رہتی ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ آپ کو اہمیت دینے پر راضی نہیں ہوتے، حالانکہ وہ آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن آپ سے قریب رہ کر بھی وہ بہت دور لگتے ہیں اور آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس وجہ سے آپ اپنا خون جلاتی رہتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ایسے بہیو کیوں کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس وجہ سے وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ ان کو ہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں، کیونکہ آپ کو اہمیت نہ دینا یہ آپ کی غلطیوں کی وجہ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، یا انتظار رہتا ہے آپ کو کہ کچھ کام ایسا ہو جس سے وہ ہم سے مخاطب ہوں، ہمیں کہیں، ہم ان کو خوش کریں، حالانکہ آپ کی حیثیت اتنی نہیں کہ آپ ان کو خوش کر سکے۔ ہاں، چھوٹے موٹے روزمرہ کے کام یا کسی بھی طرح سے آگے پیچھے گھوم کے آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ اگر وہ آپ کو تھوڑا سا پوچھ لیں تو آپ جی حضوری کرتی رہتی ہیں، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جی حضوری کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، یا اس انتظار میں رہتا ہے کہ ہم سے کوئی مخاطب ہو اور وہ ہمیں اپنا سمجھے اور ہم لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو وہ ہم سے مخاطب ہے، وہ ہمیں اپنا سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کی حیثیت اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو خوش کرتی ہیں، کیونکہ اہمیت صرف انہی لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے جن کی حیثیت نہیں ہوتی یا مالی حالات کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ مالی حالات کمزور ہوتے ہیں تبھی انہیں بھوک ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سمجھیں، ہمیں اہمیت دیں، کیونکہ حیثیت والے لوگوں کو تو دنیا خود ہی اہمیت دیتی ہے، یہی دنیا کا دستور اور رولز ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا نہیں سوچتے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ صرف اپنی زندگی صحیح طریقے سے جئیں،
لوگوں کو اگنور کریں، کون آپ کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا ہے، آپ اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں، لوگ خود بخود آپ کو اہمیت دینے لگیں گے۔ ہر وقت ان کے پیچھے نہ گھومتی پھریں کہ دیکھو ہم حاضر ہیں۔ تبھی لوگ آپ کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں جب آپ لوگوں کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ آخر آپ کو اہمیت کیا دیں گے وہ لوگ جو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونے یا نہ ہونے پر آپ کے رتبے کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی نیچر، آپ کی زندگی، آپ کے حالات، ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان سے ڈسکس کرتی ہیں۔ آپ ان سے آپ کی زندگی کے بارے میں، اپنے ہر حالات کے بارے میں واقف کراتی ہیں۔ آپ کی یہی غلطی ہے کہ آپ اپنے سارے حالات سب کو بتاتی ہیں، کیا پہننا ہے، کیا خریدنا ہے، کیسے زندگی جیتی ہیں۔ تو کب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے، کب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ کی ہر خوشی، ہر غم، ہر چیز سے وہ واقف ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنی ہر زندگی کے حالات سے لوگوں کو واقف کراتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو کم کر لیتی ہیں۔ پوچھے یا نہ پوچھے کوئی، آپ ضرورت سے زیادہ اپنے حالاتوں کو بیان نہ کریں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، آپ اپنے حالات بتائیں، لیکن یہ نہیں کہ اپنے ویک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتائیں اور زیادہ بولنے کے چکر میں کہ ہمیں اہمیت ملے گی، اس چکر میں آپ اپنی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو تمیز سے بات کریں، اپنی غریبی کا رونا نہ روئیں۔ لوگوں کی نظروں میں آپ کی اہمیت کم کر دیتی ہے، چاہے ان کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو۔ آپ اپنی زبان قابو رکھیں گی تبھی آپ کو عزت اور اہمیت کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی لوگوں سے بات نہ کرو، مگر اتنی کرو کہ تعلقات قائم رہیں، رشتے نہ ٹوٹیں۔ جب زیادہ بات چیت کرنی ہے تو کچھ ایسے مخلص رشتے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ ہر وقت ہر کسی کو اپنا غم نہ سنایا کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں کتنا بھی سگا رشتہ ہو وہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ یہ بات شاید آپ کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن خود محسوس کریں گی ایک دن جب آپ کو وقت کے ساتھ تجربے حاصل ہوں گے، کیونکہ کتنا بھی سگا رشتہ ہو وہ ضرور بدلتا ہے۔ آپ کے بہت قریبی رشتے جنہیں آپ سوچتی ہیں ہم اپنا ہر غم بتا دیتے ہیں، ہر درد، ہر کیفیت ان سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی بدلنے لگتے ہیں، کیونکہ ہر وقت وہی گھسی پٹی باتیں اپنوں کو بھی اکتا جاتی ہیں اور آپ کی ویلیو ان کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بات کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا، یعنی کہ سمجھنا ہوگا۔ اپنی خوشی، اپنا غم اپنی بہنوں بھائیوں سے شیئر کرو، لیکن ایک لمٹ میں رہ کر۔ اپنا ہر ویک پوائنٹ، اپنی زندگی کے بارے میں پورے حالات بیان مت کرو، کیونکہ آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مدد کر دے، لیکن وقتی طور پر مدد ہو سکتی ہے، اور آپ اس سے مدد لیں جب آپ بہت زیادہ ضرورت محسوس کریں، ورنہ اپنی عزت اور اہمیت وقار کو خراب نہ کریں صرف تھوڑے سے لالچ میں کہ میں اپنے برے حالات بیان کروں گی تو بہت کچھ یا تھوڑی بہت مدد حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ مدد آپ کی ویلیو کو کم کرے گی۔ آپ کے رشتے آپ کو اہمیت دینا بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو آپ کی پوری لائف ہسٹری اور حیثیت پتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حیثیت لوگوں کو بیان نہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور خود ہی کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو انکم ہو اور اس بات پر دھیان دیں کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو جس سے میں گھر بیٹھے ہی یا کسی بھی طریقے سے اپنی انکم کر سکوں کہ لوگ مجھے اہمیت دیں، کیونکہ اس دنیا میں پیسے والے کی ہی اہمیت ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن کڑوی ضرور ہے۔ لوگوں کی طرف دھیان نہیں دو گی کہ لوگ آپ کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ یہ سوچنا ہی بند کر دو کہ آپ کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ آپ یہ سوچنا بند کر دو کہ آپ کو کون پوچھتا ہے، کون بات کرتا ہے اور کون نہیں بات کرتا ہے، کیونکہ آج
آپ بزی رہیں گی تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ خوش رہیں گی تو آپ لوگوں کو اگنور کریں گے، اور جب آپ لوگوں کو اگنور کریں گی تو آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کے ذہن سے یہ خیال بھی جاتے رہیں گے کہ لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ زیادہ باتیں کرنا، لوگوں کو اپنی زندگی کی کہانی سنانا سب بند ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ لوگوں کے پیچھے نہیں گھومیں گی، کیونکہ آپ جب بزی رہیں گی تو آپ کے پاس کسی کا بھی کام کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اپنا ہی کام کر لیں کافی ہوگا۔ آپ کے پاس فرصت کے لمحے آپ کے لیے ہوں گے، دوسروں کے لیے نہیں، جس میں آپ کہانیاں سنائیں، اپنے غم سنائیں۔ آپ اپنی اہمیت کو لوگوں سے منوا سکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی کام یا ایسا نہیں کر پاتی کہ آپ کوئی بزی رکھیں اپنے آپ کو، تو آپ بہت زیادہ ٹائم فری رہتی ہیں، تو آپ کچھ ایسا کریں کہ اچھا سیکھیں فون پر، یوٹیوب پر۔ آج کے زمانے میں یوٹیوب پر بہت کچھ ایسا ہے جو آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہیں، یا کوئی موٹیویشن ویڈیو یا ایسے بلاگ دیکھ سکتی ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو بزی رکھ سکتی ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں تو ایسا لگے ان کو کہ آپ بزی ہیں، اس سے آپ کی شخصیت اچھی رہے گی اور آپ بھی سکون محسوس کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو اہمیت دیں اور لوگ آپ کی اہمیت کو ختم کر دیں۔ آپ لوگوں کو نظر انداز کریں گی، ہر وقت ان کے لیے حاضر نہیں رہیں گی، تو دیکھنا وہ خود سوچیں گے آپ کس چیز میں اتنا بزی ہو، لیکن آپ بزی ہونے کے ذریعے کسی کو نہیں بتائیں، کیونکہ آپ کی عادت ہو چکی ہے کہ آپ کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو، یوٹیوب پر، فون پر کیا چیز سیکھ رہی ہو، کیا چیز نہیں سیکھ رہی، کچھ بھی آپ کسی کو نہیں بتائیں، وہ آپ کی پرسنل لائف۔ آپ کان میں فون لگائیں، سلو آواز کریں، یا ایئر فون کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو، بلاگ یا جو بھی آپ سیکھنا چاہتی ہیں چپکے چپکے سیکھتی رہیں۔ لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، جس دن آپ کچھ سیکھیں گی، اگر نہیں بھی سیکھ پائیں گے تو آپ بزی رہیں گی اور لوگ آپ کو اہمیت ضرور دیں گے، کیونکہ آپ بزی رہنے سے اپنے آپ کو سکون محسوس کرائیں گی۔ کچھ نیا سیکھ کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اگر اپنا فری ٹائم ہے تو اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں، اور 5 وقت کی نماز تو آپ کو ہمیشہ لازمی پڑھنا ہے، وہ کسی بھی طور پر نہیں چھوڑنی۔ اللہ سے مدد مانگے، مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ تسبیحات شامل کر لیں جو آپ کو سکون محسوس کرائیں۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم ہر دعا سے پہلے 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور 100 بار ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو کم سے کم استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر کے یہ پڑھیں۔ پھر آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں وہ لوگ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے، وہ آپ کی اہمیت کو ترسیں گے، وہ آپ کو اہمیت دیں گے۔ آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بزی رہیں، کچھ نیا سیکھیں، تسبیحات پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دنیا پر بھروسہ چھوڑ دیں، دنیا کی محتاجی چھوڑ دیں، آپ صرف اللہ کے محتاج ہیں، دنیا کے نہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگوں کے آگے پیچھے گھومنا چھوڑ کر اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں اور خوش رہیں، سکون سے رہیں۔ اللہ حافظ۔